پہلا حق ہر مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو اس کلمے کے اندر بندہ اقرار کرتا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، کہ محمد میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے اور اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ نہ تسلیم کرے تو اس نے اس کلمے کے تقاضے کو ہی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کلمے کا اقرار کرنے والے بے شمار ایسے مسلمان مل جاتے ہیں ہمیں جو اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ کے رسول کو بشر تسلیم نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی توہین ہو جائے گی۔ ابھی تعظیم کے اوپر بھی آؤں گا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم بھی ایک حق ہے آپ کا، جس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آگے آئیں گی۔ تو بہت سارے مسلمان لا علمی میں، علم نہ رہنے کی وجہ سے پہلے حق کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے حق کا انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی عزت کا مقام ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت کا مقام تھا، وہاں پر آپ کے لیے جو لقب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اپنے حبیب کے لیے، وہ کون سا لقب تھا؟ اسی عبد کا لقب، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ سورۃ الاسراء پڑھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اعزاز عطا کیا گیا تھا جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس اسراء کا جب واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا تو اللہ کے رسول کو کس خطاب سے نوازا؟ عبد کے خطاب سے، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ نام نہیں لیا اللہ کے رسول کا، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اس عبد کے لقب کا انتخاب کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی عزت کا مقام ہے، عزت کا لفظ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا ہم بندہ تصور کریں، بندہ تسلیم کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے آخری آیت میں کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیں اے اللہ کے رسول لوگوں کو کہ تم جیسا میں ایک بشر ہوں، جس طرح تم انسان ہو، تمہارے والدین ہیں، تم اس دنیا میں جنم لیے ہو، تمہارے بال بچے ہیں، بیویاں ہیں، کھانے پینے کی تمہیں ضرورت پڑتی ہے، قضاء حاجت کی تمہیں ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں، فرشتوں کی طرح جو نور سے پیدا کیے گئے جنہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ تم جیسا میں ایک انسان ہوں۔ جب 3 صحابہ اکرام آئے جنہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، رات بھر جاگیں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، تو اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹا اور کیا کہا؟ تم سے زیادہ میں تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ یہ تقوی کی علامت نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، اگر تقوی کی علامت ہوتی تو سب سے پہلے میں اسے اختیار کرتا، کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت جس طرح تمہیں ہے مجھے بھی ہے، جس طرح مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے اس طرح تمہیں بھی ہے، جس طرح تمہیں بیوی بچوں کی ضرورت ہے اس طرح مجھے بھی ہے، لیکن میں اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار بندہ ہوں، اور اس کے باوجود میں نے شادی بھی کی ہے، رات کو سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے تھے، بشر تھے۔ فرق کیا تھا دوسروں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان؟ یوحا الی، یہ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر میرے پاس آتے ہیں، دوسروں کے پاس نہیں آتے۔ یہ فرق تھا دوسروں سے اللہ کے رسول کا۔ تو یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔